چلیں گے سندھ اسمبلی، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور بڑا یہ پروونشل اسمبلی آف سندھ ہے، اس میں سر آپ کے بڑوں نے بھی اسی اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ممبر رہے ہیں، میرے بڑوں نے بھی کیا ہے۔ بہت افسوس، بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بیٹھے ہوئے کچھ دوست بیٹھے ہیں ادھر جو سن لیں، جو لسانیت شروع کی گئی ہے کہ قبضہ نامنظور، یہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ صوبائی اسمبلی میں ہم میجورٹی میں ہیں، اس صوبے کے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا، نہ صرف ایک بار الیکٹ کیا، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور سب سے زیادہ ممبرز آئے، اور اس پہ کہتے ہیں قبضہ کے سندھ کے لوگوں پہ۔ کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ادھر جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے وہ بھی کرنے کے لیے؟ یہ سندھ کے لوگ یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں، اور آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا، میں نے ان کی زبان سے سنا تھا، ایک ممبر ہے کہ جی ناصر شاہ صاحب روڑی سے ہیں، وہ کراچی کے فیصلے کریں گے آگے۔ ناصر شاہ صاحب سندھ کے ہیں، ناصر شاہ صاحب پاکستان کے ہیں، اور ہاں اس سندھ کے لوگ اگر ناصر شاہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرے گی تو سندھ کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کریں گے۔ تم لوگ مائنورٹی میں ہو، مائنورٹی میں رہو گے، کبھی فیصلے نہیں کرو گے۔ یہ اس وقت آ کے ادھر، اور یہ لسانیت پھیلانا بہت افسوس کی بات ہے، یہ لسانیت پھیلانے والا اب لندن بیٹھا ہے، اس کو یہ خود بھی نہیں مانتے اب، لیکن اس کی جو سوچ تھی نا وہ ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے۔ یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، بات تو کرتے ہو، اس کو ڈسون تو کر دیا ہے، لیکن اس کی سوچ اپنے ذہنوں سے نکال نہیں سکے۔ سندھ کے بنو، پاکستان کے بنو، پاکستان سے محبت کرو، سندھ سے محبت کرو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم سندھ سے محبت کرو گے تو سندھ کے لوگ بھی تمہیں محبت دیں گے، لیکن تمہارے دل کے اندر سندھ کی محبت نہیں ہے، اس لیے ہر دفعہ تم ریجیکٹ ہو جاتے ہو۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس میں بہت صلاح مشورے کے بعد، یہ ابھی نہیں سر 8-10 مہینے سے، جب سے لوکل گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہوا تھا، منسٹر صاحب ہر ایک سے بات کر رہے تھے، انہوں نے سب سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیا، اور یہ میں نے پھر کہا اور بہتری آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہوگی ہم اور چیزیں اس میں لائیں گے، لیکن یہ عین سندھ کے عوام کے امنگوں کے مطابق ہے۔ اس کے اندر جو ایک جنرل ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی اربن ایریاز جو ہیں ان میں ٹاؤن سسٹم کیا جائے، وہ ٹاؤن سسٹم لے آئے۔ ادھر اعتراض آئے تھے کہ جی اب بڑی حیرت کی بات نہ ایک ہنگامہ ڈالا کہ جی اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے، اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے معزز دوست جماعت اسلامی کے بھی ادھر ایک ممبر ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، مرحوم نعمت اللہ خان کیا اسمبلی کے کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب بنے تھے ناظم کراچی؟ وہ اینی پرسن تھے۔ کنور نوید جمیل حیدرآباد کے ناظم بنے تھے، کسی جگہ سے لگنی اینی پرسن تھے، اب وہ اعتراض کر رہے تھے۔ چلے ہم نے وہ اعتراض بھی مان لیا، اس لیے کہ ہم تو سمجھے تھے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ہم نے وہ مان لیا۔ جو اوپن بیلٹنگ یا اوپن شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹ کی بات تھی، سر آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے، لیکن ہم نے وہ بھی چیز مان لی، اس لیے کہ ہمارے اوپر الزام، اور مجھے بہت افسوس ہے، گورنر کے کانڈکٹ پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں افسوس کا اظہار تو کر سکتا ہوں کہ گورنر صاحب اس میجورٹی جو اس طرف بیٹھی ہے جس نے بل پاس کیا، اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائے۔ چلے ہم نے وہ بھی مان لیا انہوں نے جو کہا۔ باقی واٹر بورڈ میں کو چیئرمن بنایا ہے ہم نے میئر کو۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بھی لاء پاس ہوا ہے اس میں میئر اور جو ڈویژنل ہمارے کارپوریشنز ہوں گی ان سب کے میئرز کو ہم نے اس کا چیئرمن بنایا ہے۔ ہم نے اوور سائٹ ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، لائف سٹاک، پولیس، اسپورٹس، اور وائلڈ لائف اور بھی جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ، ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز، ان سب کے لیے ہم نے اوور سائٹ لوکل کاؤنسل کو دی ہے۔ یہ تو کچھ اسکولوں کی بات کر رہے تھے، کچھ اسپتالوں کی، ہم نے تو پورے سندھ کے اسپتال کی اوور سائٹ ان لوکل کاؤنسلز کو دے دیے، اور اتنا
یہ ایک اچھا جو ہے ہوگی آپس میں لوکل کاؤنسلز اور پروونشل گورنمنٹ کی اس میں جو آپس میں کریں گے وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے، اور یہ سندھ نے لیڈ لیا، اور مجھے پتہ ہے یہ باقی سارے بھی ابھی اس کو فالو کریں گے۔ کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس لے لیا، میں نے کہا تھا بھائی اس کو پڑھ تو لو ایک بار۔ سر جو ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی تھا، ٹرانسفر ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی، وہ پہلے قانون میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ لیتی ڈی ایم سی تھی، غلطی سے کے ایم سی میں آ گئے تو اس کو کریکٹ کیا، ابھی ٹاؤنز لیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا، جو پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا کرتی تھی، دیتی لوکل کاؤنسلز کو تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، ان کو خود ذمہ دار بنائیں، یہ خود اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں۔ ہم نے تو ایڈیشنل ٹیکسز دیے، پڑا وڑا کچھ نہیں، صرف تھی ضرورت کی ادھر ہنگامہ ڈالنا ہے، اور باہر جا کے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بولنے نہیں دیے گا، سر آپ کے اوپر بھی کچھ ضرور کہیں گے، مجھے پتہ ہے ان کی اس کا، لیکن اگر کتاب پڑھ لیتے، قانون پڑھ لیتے کہ اس پہ جنرل پرنسپلز میں بھی بات نہیں ہوتی۔ گورنر کے میسج پہ آپ میسج پڑھ کے سناتے ہیں، میسج جب آ جاتا ہے اس پہ حکومت اگر کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے وہ پروپوز کرتی ہے، اگر کسی بھی ممبر کو فردر امینڈمنٹس ڈالنی تھی وہ امینڈمنٹس ڈالتا، 2 ممبران نے امینڈمنٹس ڈالی بھی، لیکن میرے خیال ہے باقیوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے امینڈمنٹس بھی نہیں پڑھی اپنی، کنسیڈر کرتی ہے، اگر ہاؤس بہتر سمجھتی وہ امینڈمنٹس پاس بھی کر سکتی تھی۔ ادھر سننے میں آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امینڈمنٹس ڈالنی تھی، بھائی امینڈمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پھاڑ کے تو نہیں ڈالتے، امینڈمنٹس آپ اٹھ کے اپنے مائک پہ اسپیکر صاحب سے اجازت لے کے جب وہ کلاس پڑھا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ ڈالتے۔ تو میں وہی کہوں کہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے، جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے، جس کو اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت، جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، ادھر سارے دوست بیٹھے ہیں، سارے آئے ہوں گے، پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا بھی کہ نہیں، اس لیے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ شاید ہوٹلوں سے گیس منگا کے کھانا منگا کے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں، گھروں کے چولہے بند کر دیے، یہ چاہ رہے ہیں نا، انہوں نے سب کو برابر کر دیا، سب بھوکے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ مجھے تو آج کسی نے کہا تھا کہ چاہیے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ، کہ وہ اب ہاتھ جوڑے، پاکستان کے عوام سے معافی مانگے اور چلا جائے، اس لیے کہ اس کے سنبھالنے کی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کی میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب بھی الیکشنز ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ کی سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لسانیت پھیلانا بہت افسوس کی بات ہے، لندن بیٹھے شخص کی سوچ ان کے ذہنوں میں سے نہیں نکلی ہے، اور لسانیت پھیلانے والا شخص لندن میں بیٹھا ہے۔